یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 614. 27th of May 2001. My wife in Dar es Salaam, Upanga Jamaat Khana. Ya Ali Madad. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے, دین و دنیا میں نعمتیں دے رہے. آج میں آپ کو اپنے مذہب کی کچھ خاص چیزیں کہتا ہوں. دندوکار ساکھ بھڑی جے صلی اللہ محمد محمد الى قیامہ. پھر صدر دین اور ہمارے دوسرے پیروں نے ہمیں علم کی بہت سی چیزیں گنانوں میں بتائی ہیں. ہمارے گنان ڈائمنڈس اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں. دنیا سے پہلے کی ہسٹری, دنیا کے بعد کی ہسٹری, اور خدا کی یہ دنیا کس طرح بنی, کب بنی, کتنی دیر تک بنی, کتنا ٹائم لگا. ریڈیوس دس ایکو, ریڈیوس دس ایکو. دھندوکار کا مطلب پیروں نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا بننے سے پہلے جو ٹائم تھا, ابھی دنیا بنی نہیں, اس ٹائم کو ہمارے پیروں نے دھندوکار کہا ہے. اور اس کو دوسرے شبدوں کے اندر اور بھی جگہ فرمایا ہے کہ دنیا بننے سے پہلے جو ٹائم تھا وہ آد تھا. آد اناد تھی ہی پنت ساچو. آج سے پہلے جو وقت تھا وہ اناد تھا. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے یہ ایک چھوٹا سا یونیورس ہے. 73 یگ لگے ہمارے سولر سسٹم کو بننے میں. اس کی کیلکولیشن زبان سے کہی نہیں جا سکتی کیونکہ کتنے ٹریلین ایئرس اس کے اندر نکل گئے, تب جا کے یہ سورج, چاند, یہ سٹارز ہماری پرتھوی بنی. اس وقت کو ہمارے پیروں نے آج کہا ہے. اور اس کے پہلے جو وقت تھا کہ جب کچھ نہ تھا, صرف مولا خود ہی تھا, اس پیریڈ کو اناد کہا ہے. آد اناد. امام سلطان محمد شاہ بطار کے ایک فرمان میں ہے کہ تمہارا یہ جو مذہب ہے یہ آد اناد سے چلا آتا ہے. اور پیر صدر دین بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا دھندوکار جب تھا اس کی میں قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تو اور میں ایک ہی تھے. یہاں شاہ پیر کی جو ہمارے اندر ٹریڈیشن ہے سمجھنے کی, اور شاہ پیر کی
ہمارے مذہب کے اندر جو بلیف ہے وہ ایسا ہے دینداروں کہ شاہ اللہ کا نور ہے، پیر نبی محمد کا نور ہے۔ ہمارے کتابوں میں ایسی بہت سی ساکھیں ملتی ہیں کہ جو ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں۔ ابھی بہت سی حدیثوں کے ترجمے انگلش میں ہو چکے۔ میں کچھ دیر پہلے، یہاں دیر سے میرا مطلب برس ڈیڑھ برس پہلے، ایک واعظ میں میں نے ذکر کیا کہ نبی کی جو حدیثیں ہیں وہ 7 حدیثیں بڑی مشہور ہیں، ان کو کہتے ہیں سہاستا۔ یہ 6 حدیثیں اور 7ویں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات المصابیح۔ تو یہ جو 6 کتابیں وہ بڑی، حضرت بخاری ہے، مسلم ہے، ماجہ ہے، ترمذی ہے، مسند حاکم ہے، یہ کتابیں جو ہیں رسول اللہ کی حدیث میں 14 لاکھ 1.4 ملین حدیثیں اکٹھی کی گئی رسول اللہ کی وفات کے 400 برس کے بعد۔ ان تمام 14 لاکھ حدیثوں کو بڑے بڑے علماء کی کمیٹیوں نے بیٹھ کے تو اس کو اچھی طرح سے ریوائز کیا، جو کامن حدیثیں تھیں ان کو الگ کیا۔ اس طرح کر کے انہوں نے 14 لاکھ حدیثوں میں سے 7,500 حدیثیں، 14 لاکھ میں سے 7,500 حدیثیں انہوں نے اوتھینٹک حدیثیں اکٹھی کی، اور یہ 6 کتابوں میں ہیں۔ لیکن میں نے واعظ میں یہ ذکر کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو مذہب کی چھان بین کرنے والے، مذہب کے لٹریچر میں انٹرسٹ لینے والے ہیں، جو کہ ہر اسماعیلی کو ہونا چاہیے، لیکن بات ایسی ہے کہ ڈالر سے فرصت ملے تو ہم کچھ یہ کتابیں پڑھیں۔ ہم لوگ موج شوق میں، عیش آرام میں، پیسے کمانے میں پڑ گئے اور اپنے مذہب کی اسٹڈی کی طرف ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ تو مشکات المصابیح ایک کتاب ہے رسول اللہ کی حدیثوں کی، اوپر کی 6 کتابوں کا ایسنس نکال کے انہوں نے، اس میں بھی لگ بھگ 7,500 حدیثیں ہیں۔ مشکات المصابیح ابھی انگلش میں ملتی ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں ہمارے کتابوں کے بہت سے علم موجود ہیں۔ میں یہ جو آد و ناد کی بات کر رہا ہوں یہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں کوئی پہلی دفعہ ادھر نہیں آیا اس دنیا میں، ہر نبی کے ساتھ تھا، ہر نبی میں میرا ہی نور تھا۔ اور پھر نبی کی ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ کرن ہا کرن، یہاں کرن کا مطلب ایک پیریڈ ہے کہ جو بہت لمبا ہے۔ 4 یگ سے پہلے 4 کلب تھے اور 4 کلب سے پہلے 3 کرن تھے۔ ان 3 کرن کا حساب کرو تو جو فگرز ہیں نا وہ ان کو اٹھا نہیں سکتی، اتنا زمانہ بدل گیا۔ تو نبی کہتے ہیں میں کرن ہا کرن میں تھا۔ پھر نبی کہتے ہیں خدا نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے یہ ساری کریشن کی ہے، جو حقیقت میں کریٹر محمد کا نور ہے۔ پیر یہی کہہ رہے کہ اے مولا، جب یہ زمین آسمان کچھ نہ تھا، اس زمانے کی میں قسم کھاتا ہوں کہ تو اور میں اس وقت سے ساتھ چلے آتے ہیں۔ پھر دوسرے پاس میں کہتے ہیں اب جب یہ لائف شروع ہوئی تو انسان بنتے رہے۔ دوسرے پاس میں کہتے ہیں جے پنڈ بھانگا، جو بدن، یہاں بدن سے مطلب خالی آدمی کا بدن نہیں، جانوروں کے اندر بھی جان ہے اور روح ہے۔ جانور بھی عبادت کرتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ یہ جو درخت ہیں، یہ جو پودے ہیں، ویجیٹیشن ہے، ٹریز ہے، یہ لوگوں کے اندر بھی جان ہے۔ ہر پتا
پتے کے اندر جان ہے، لائف ہے، اور یہ خدا کو یاد کرتے ہیں کیونکہ جو لائف ہے وہ خدا سے نکلی ہے۔ اللہ خود جان ہے اور روح جدی چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں جو بدن ٹوٹ گیا، یہاں مطلب مر گیا، ستیہ دھرم سے لاگا، خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے کے اوپر وہ چلا، جیوڑوں چھوٹے مارگ پامے۔ جب اس کی جان نکل گئی تو اس کا جیو اپنے صحیح راستے کے اوپر چلا گیا۔ میں نے یہ ٹاپک اس لیے دیا ہے، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا، مجھے یہ خیال آ گیا کہ ہم لوگ ہر روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ تو ہمارا مذہب کیا کہتا ہے موت کے بارے میں؟ ہمارا مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام حدیث قرآن کے اوپر نبھا ہوا ہے، تو ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں حدیث اور قرآن کی تعلیم کے، اور سچی تعلیم ہمارے گنانوں کے اندر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو 7,500 ساڑھے 7,000 حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ میں اب اس وقت کے اوپر نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ شاید نہ بھی سمجھو، مگر بہت سی حدیثیں بناوٹی ہیں۔ بنی امیہ کے زمانے کے اندر بہت سی ایسی حدیثیں بنائی گئی جو حدیثوں میں شامل ہیں، اور ایسی بہت سی حدیثیں کہ جو علی نبی کی شان میں تھی، ان میں سے خاص طور پہ علی اور اماموں کی شان کی جو حدیثیں تھی وہ اس میں سے نکال دی گئی۔ اتنا کرنے پر بھی پھر بھی حدیثوں کے اندر یہ شناخت امام کی اور علی کی صفتوں کی موجود ہے۔ ہم اسماعیلی شریعت کے اوپر کا جو درجہ ہے جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، شریعت سے اوپر طریقت ہے، اور اسماعیلی مذہب جو ہے، اسماعیلی طریقہ یہ طریقت ہے، شریعت اس سے نیچی ہے۔ شریعت یہ ہے کہ دعا پڑھو، زکوٰۃ دو، نیک اعمال کرو۔ ہمارے عام مسلمان بھائی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو کہ نماز ابھی گھٹ گئی، 5 وقت کی نماز تو کیا بھی مسلمان ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، 5, 10, 20% مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی۔ anyway، طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ ہر زمانے کا جو امام ہے، ہر زمانے کے اندر خدا کا جو نور ہے، اس کی شناخت کی جائے، اس کی ریکگنیشن کی جائے، اور اس کی تابعداری کی جائے، اس کی اوبیڈینس کی جائے۔ یہ طریقت ہے۔ اور اس وقت دیکھ لو ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ہمارے فرقے کے سوا کہیں بھی امام نہیں ہے، صرف اسماعیلیوں کے پاس ہے۔ اور یہ اسماعیلی طریقہ رسول اکرم کے زمانے سے چلا آتا ہے، ہر زمانے میں امام موجود تھے۔ اسی لیے ہم لوگ اپنی ہر دعا کے اندر مرتضی سے لے کے حاضر جومے تک ہم تمام اماموں کے نام لیتے ہیں، تاکہ ہم کو ہر بات اس بات کا خیال رہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے مرتضی علی سے یہ نور چلا آتا ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں۔ اور حضرت امام نے، بلکہ ہر حضرت امام نے ہر جمعے کے اندر یہ کہا کہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے قیامت تک چلے گا۔ مولانا حضرت امام نے شادی نہیں کی تھی، ایک اٹالین بائی رپورٹر تھی، جرنلسٹ صاحب کے پاس گئی، انٹرویو لیا، ماں باپ کو کہتی ہے، جب صاحب نے کہا نا کہ یہ پرپیچول سلسلہ ہے ہمارے امامت کا، تو صاحب کو کہتی ہے کہ یور ہائنس آپ نے میرج نہیں کی، سر فرمایا نہیں کی، تو تھوڑی نڈر ہو کے کہتی ہے کہ مانو کہ شادی کرنے سے پہلے آپ مر جاؤ تو مولا بہت ہنسے، کہنے لگے میں نہیں مروں گا، جب تک کہ میں اپنا لڑکا نہیں چھوڑ جاؤں میں نہیں مروں گا۔ دیکھو، یعنی امام ہم کو یہ بتاتے آتے ہیں
ہر زمانے کے امام نے ہمیں یہ کہا کہ ہماری یہ امامت کا جو سلسلہ ہے قیامت تک چلے گا. یہ چیز ہم اسماعیلیوں کو سمجھنی چاہیے. اس سے ہم کو کانسیپٹ آف نبوت، کانسیپٹ آف امامہ اور کانسیپٹ آف بیعت آتی ہے. نبوت، امامت اور بیعت. ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اقرار کیا ہے، پرومس کیا ہے کہ ہم تیری اوبیڈینس میں رہیں گے. یہ اسماعیلی طریقہ ہے. اور اسماعیلی طریقے کے اندر یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں کہ جو عام مسلمان نہیں کرتے. ہمارے طریقے کے اندر ہم حضرت امام کو عشر دیتے ہیں، جس کو ہم دسون کہتے ہیں. مسلمانوں میں دسون کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. دسون ہمارے مذہب کے اندر، اسماعیلی طریقے کے اندر لازم ہے، اوبلیگیٹری ہے. جس طرح 3 وقت کی دعا اوبلیگیٹری ہے، اسی طرح سے دسون دینا ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے. ہر اسماعیلی کو کہ جو کمائی کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اپنی زندگی کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو دسون دینی ہی چاہیے، وگرنہ اس کا کھانا پاک نہیں ہے. اے نبی، لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ لے کے ان کی روزی کو پاک بناؤ. ہم جب روزی کماتے ہیں اور امام کا حق اس میں سے دے دیتے ہیں، تب وہ باقی کے 9 حصے جو ہیں، یا دسون کا 8واں حصہ ہے، تو باقی کے 7 حصے جو ہیں وہ پاک بنتے ہیں. ابھی دسون اس طرح بنی، ٹوٹل ہمارے اوپر خمس لازم ہے. خمس کہتے ہیں 1/5، دیٹ از 20%. اللہ اس کے لیے قرآن شریف میں ہر مسلمان کے اوپر خمس کا حساب رکھا ہے. 10% اللہ کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں. 2.5% نبی کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں. جب پیراتن جدی تھی تو ہم پیر کو دیتے تھے. 10% امام کے، 8% پیر کے، کہ جس کی وجہ سے مذہب کا خرچ ہوتا تھا. دائیوں کو، مشنریوں کو پگار ملتی تھی اور پیر بھی اس میں سے یوز کرتے تھے. باقی جو 7.5% جو ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ یہ 7.5% تم اپنے سگے کٹوبیوں میں، غریبوں میں، جن کو تکلیف ہے ان کی مدد کرو. یہ 7.5% ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. لیکن یہاں میں عام مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں. ہر اسماعیلی کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ دسون دے اور باقی کے 7.5% اگر اس کا کوئی غریب بھائی ہے اس کی مدد کرے. اگر سگے کٹوبی میں کوئی نہیں تو جماعت میں ہوگا، اور اگر جماعت میں بھی نہیں ملتا تو دوسری جماعتوں میں ہوگا. اس کے لیے حضرت امام نے آغا خان فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی تاکہ ایک جگہ کے مال دوسری جگہ کے اسماعیلیوں کو کام آ سکے. انڈیا میں، پاکستان میں، تاجکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، سلمیہ میں، کتنی جگہ، کتنے ملک ہیں کہ جہاں اسماعیلیوں کو تکلیف ہے. تو یہ ہمارے یہ جو ادارے خدا نے حضرت امام نے بنائے ہیں، تو یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہمارے اوپر باقی کا 7.5% بھی ادا ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کوئی قانون نہیں بنایا، ہمارے اوپر چھوڑ دیا. اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرو. اگر کوئی غریب سگا کٹوبی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے حساب مانگے گا، اور اس حساب میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو روٹی دی بازو والے کو، اپنے بھوکے پڑوسی کو. اسلام نے پڑوسی کا حق بہت رکھا ہے، بہت رکھا ہے. اور یہاں صرف پڑوسی ہی نہیں، جبکہ اس زمانے کے اندر مدینے میں سب مسلمان ایک دوسرے کے پڑوسی تھے. اس کے لیے یہ نبی نے حدیث فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ دوسرے انسان کی مدد کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہوئے. اگر کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، ناستک ہے، لیکن دکھ میں پڑ گیا اور آپ کے دل میں دیا آئی تو اس کی بھی مدد کرو. انسان تو ہے نا. اب یہ تمام چیزیں ہم کو اس لیے بتائی گئی کہ یہ چیزیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہیں. ہماری نیکیاں، ہماری بدیاں. مولانا شاہ کریم
حضرت امام فرماتے ہیں کہ تمہاری جو روح ہے وہ اٹرنل ہے، اور تمہاری نیکیاں، تمہاری بدیاں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ آئیں گے، اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب اسی لیے ہوگا کہ تم نے اچھے کام زیادہ کیے کہ برے کام زیادہ کیے، تم نے ظلم کیا، سیلفش رہے، مغرور رہے، ایگوئسٹک رہے، تو یہ سارا حساب اب سے مانگا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو پنڈ بھانگا ستیہ دھرم سے لاگا، اگر وہ مذہب کے سچے رستے کے اوپر چلا، جیوڑوں چھوٹے مارگ پامے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کو جو جیو ہے وہ اپنے رستے پہ یعنی خدا تک پہنچتا ہے۔ ہم اسماعیلیوں کے اندر ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ہمارے اوپر مہربانیاں کر کے ہم کو بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کام آتی ہیں۔ پہلی چیز تو عام مسلمانوں کے اندر جو ہے کہ بھئی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن دینداروں، آپ کے بہت سے دوست مسلمان ہیں بھی اور آپ میں سے لوگ جانتے بھی ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا کہ ہم میت کو چھونٹا دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کو، کسی عام مسلمان کو، کامن مسلمان کو، مین آف اسٹریٹ کو آپ بولو یا اس کو پتہ لگے کہ ہم اسماعیلی لوگ میت کو چھانٹا دیتے ہیں تو وہ تعجب کرتا ہے، اس کی سمجھ یہ بات آتی نہیں کہ میت کو چھانٹا دیتا ہے، کیا مقصد اس کا؟ لیکن انہی حدیثوں کے اندر، جیسے کہ میں نے ابھی نام لیا ہے مشکات المصابیح کے اندر، میں آپ کو ذکر سناتا ہوں، ایسی تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن سیمپل دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا ادھر مدینے میں، اس کا نام تھا ابن ابی، مگر یہ بدمعاش آدمی تھا، منافق تھا، اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں ادھر بھی پاؤں رکھے، کافروں میں بھی پاؤں رکھے، مسلمانوں میں آوے تو کلمہ پڑھے کہ میں مسلمان ہوں، کافروں میں جا کے کہے کہ میں تو مسلمانوں کو خالی دھوکہ دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ابن ابی، احد کی لڑائی ہوئی، اسلام کی یہ سیکنڈ بڑی لڑائی تھی بدر کے بعد۔ احد کی لڑائی میں کافر لوگ، مشرکین جو تھے، وہ بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے آئے اور بہت بڑا لشکر لے کے آئے۔ مدینے کے باہر اس لڑائی کا انجام آیا۔ اس لڑائی کے اندر پہلے مسلمان جیت گئے اور یہ کافر لوگ بھاگ گئے۔ جب یہ بھاگ گئے تو یہ جو سیلفش اور لالچی مسلمان تھے، انہوں نے اپنے تلواریں، ہتھیار رکھ دیے اور ان بھاگتے ہوئے کافروں کے تمبو، ٹینٹ وغیرہ لوٹنے شروع کیے۔ اب کافروں نے دور جا کے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے اور ہمارے یہ کیمپس وغیرہ لوٹ رہے ہیں، تو گھوم پھر کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کو اپنی تلواریں اٹھانے کا ٹائم نہیں مل سکا، انہوں نے خوب کاٹ ڈالا مسلمانوں کو، جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ اس لڑائی کے اندر مرتضی علی نے بڑی بہادری دکھائی، وہ تو تھے ہی بہادر۔ مرتضی علی کے ایک چاچا تھے حضرت حمزہ، وہ نبی کے بھی چاچا تھے، بڑے بہادر تھے، اکیلے 100 آدمی کا مقابلہ کر لیتے تھے۔ تو حضرت مرتضی علی اور حضرت حمزہ نے خوب تلوار چلائی۔ ابو سفیان کی جو بیوی تھی، معاویہ کی ماں، اس کا نام تھا ہندا، بعض جگہ میں اس کو ہندا بھی کہتے ہیں، اس کو سخت دشمنی تھی علی اور حضرت حمزہ سے، ان کی بہادری دیکھ کے، کیونکہ انہوں نے ہندا کے سارے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ ہندا نے ایک حبشی غلام تھا، اس کو بلایا، کہنے لگی دیکھ تو میرا غلام ہے، تو جو حمزہ کو مار ڈالے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور جو تو مانگے گا میں دوں گی۔ وہ بڑا اچھا نشانچی تھا، بھالا لے کے، اسپیئر لے کے تاک میں رہا، یعنی موقع دیکھتا رہا، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ اس نے جو بھالا مارا
تو حضرت حمزہ کی چھاتی پہ لگا حضور گر گئے. دوڑ کے ہندا آئی، حالانکہ ابھی حضرت حمزہ جیتے تھے. اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے چھری سے چھاتی توڑی اور اندر سے کلیجہ نکالا، حضرت حمزہ کا لیور نکالا. اور لیور جو ہے نا بڑا کڑوا ہے، لیکن بدلہ لینے کے کارن ہندا نے ان کا لیور نکال کے کچا لیور چبایا، مگر چبا نہ سکی، بہت کڑوا تھا تو چھو چھو کر کے پھینک دیا، لیکن لیور کھایا. یہ اس نے بدلہ لیا حضرت حمزہ کا، اور ان کے کپڑے اتار کے ننگا ان کو پھینک دیا گیا. اب لڑائی تو چالو تھی. حضرت حمزہ کی لاش لڑائی کے پیچھے ادھر پڑی ہے. یہ جو منافق عبداللہ ابن ابی تھا، یہ ادھر سے نکلا گھوڑے پر، تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے. نزدیک آیا تو یہ تو رسول اللہ کے چاچے کی ہے. نیچے اترا، حالانکہ کافر تھا، مسلمان خالی نام کا تھا. اس نے اپنا جبہ اتارا اور ان کی لاش کو ڈھانک دیا. ننگے پڑے تھے. یہ اس نے رسپیکٹ کی. لڑائی ختم ہو گئی. نبی کو پتہ دیا گیا کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے، تو دیکھنے کے لیے آئے. تو کسی نے کہا یا نبی، یہ ننگے پڑے تھے، عبداللہ ابن ابی نے ان کو ڈھانکا ہے اپنے جبے سے. اے عبداللہ، نبی کہتے ہیں، تم نے میرے چاچا کی شرم ڈھانکی، میں ایک دن تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. تھینک یو مانا، اس کا قدر کی. بہت برس ہو گئے. دیکھ لو ہمارے مذہب کے طریقے کس طرح شروع ہوتے ہیں. بہت برس ہو گئے. عبداللہ ابن ابی بیمار پڑا. نبی کریم نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ عبداللہ جب گزر جائے تو مجھے خبر کرنا، اور میری جان کے بغیر، میری نالج کے بغیر اس کو دفن مت کرنا. عبداللہ مر گیا. اب مرار و راحت کے وقت فرض یہ تھا کہ نبی کو جا کے کہیں کہ عبداللہ گزر گیا، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ کافر منافق ہے، نبی کو کیوں تکلیف دے میں. اے دینداروں، اس کو نہلایا دھلایا اور پہلی صبح قبرستان لے گئے. قبر کھودی، اور جب یہ قبر کھود رہی تھی تو کسی نے نبی کو جا کے کہا یا نبی عبداللہ مر گیا. ارے کبھی مرا؟ یا نبی کل رات کو مر گیا. تو ابھی اس کو دفن کرنے لے گئے. رسول اکرم اسی وقت اٹھے اور دوڑے تو نہیں، لیکن اتنے فاسٹ چلے کہ قبرستان کے نزدیک دیکھا تو لوگ اگلی صبح اکٹھے ہو رہے ہیں. زور سے رسول اللہ نے زور سے آواز لگائی، ٹھہرو. اب کیا کرے؟ نبی کو خبر تو نہیں دی، اب جلدی نہیں کر سکتے. سب ٹھہر گئے. رسول نزدیک آئے تو اس کی لاش قبر میں اتار دی تھی، مٹی ڈالنا باقی تھا. حضور نے فرمایا عبداللہ کی لاش کو باہر نکالو. اس کی لاش کو باہر نکالا گیا. رسول اللہ قبر کے کنارے مٹی میں بیٹھ گئے. اس کی لاش کو لے کے اپنی گود میں رکھا. جس طرح ہم بچے کو اپنی گود میں سلاتے ہیں، رسول اکرم نے اس کو اپنی گود میں رکھا. اس کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں، اے عبداللہ، تو نے میرے چاچا کی شرم ڈھانکی، میں اس کا بدلہ تجھے آج دیتا ہوں. اپنے منہ سے تھوک نکالی. بہت غور سے سنو، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. نبی نے اپنے منہ سے تھوک نکالی، اس کے منہ کو کھول کے یہ تھوک اس کے منہ میں ڈالی. لوگ دنگ رہ گئے. کسی کی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی.
یہ بات منافق اور کافر، اور اس کے منہ میں نبی اپنے منہ کا لعاب ڈالتے ہیں. وہ بدلا دیا، اس کو دفن کر دیا. نبی کو لوگوں نے پوچھا یا نبی آپ نے ایسا کیا؟ حضور فرمایا میرے چاچا کی لاش اسی طرح سے بے درد پڑی تھی، اس نے میرے چاچا کی لاش کو ڈھانکا، اب میں نے اس کو یہ اپنے منہ کا سلیوا دیا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بخشا جائے گا. ابھی یہ جو منہ کا سلیوا کیا ہے، مرتضی علی پیدا ہوئے مکہ کے اندر. اس کا وستار سے تو منیور بھائی ہمارے گنان میں ذکر ہے اور کتابوں میں بھی ہے، حدیثوں میں موجود ہے. ماتا فاطمہ جب آخری ٹائم میں آئی ڈلیوری کے تو یہ خیال سے ماتا فاطمہ یعنی حضرت مرتضی علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، مگر فاطمہ بنت اسد کہتے تھے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے جو باپ تھے ابو طالب، انہوں نے اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کی تھی. تو بی بی فاطمہ رسول اللہ کی جو بیٹی تھی وہ حضرت علی کی گھر والی تھی، بیوی تھی، لیکن ان کی جو ماں تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو بی بی فاطمہ بنت اسد مرتضی علی کی ماں، وہ حضرت علی کی گھر والی تھی، بیوی تھی، لیکن ان کی جو ماں تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا. تو بی بی فاطمہ بنت اسد مرتضی علی کی ماں، 9 مہینے کا پیٹ تیار تھا، یہ سمجھیے کہ کسی بھی وقت میری ڈلیوری ہو جائے تو میں جا کے میں خانہ کعبہ میں ہو کے آؤں. تو گھر سے نکلی، مائل 1.5 مائل دور ان کے گھر سے خانہ کعبہ تھا اس زمانے میں. دھوپ میں چلتی رہی. جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو ماتا فاطمہ کو پیٹ میں ڈلیوری کا درد شروع ہوا. خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگا کے ٹیکا لیا ہے، اللہ اب میں کہاں جاؤں ایسی حالت میں، اور بالکل اوپن ہے، کوئی شیڈ نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں. درد جب بہت بڑھ گیا رونے لگے. خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، اتنی جگہ آ گئی کہ ماتا فاطمہ اندر چلی گئی. اندر جا کے جیسے ہی لیٹی دیوار مکس ہو گئی، یعنی مل گئی واپس. کوئی اس میں دروازہ باری نہیں تھی. اندر 2 حوریں آئیں. مرتضی علی کا جنم اس خانہ کعبہ کے اندر ہوا. مرتضی علی عام انسانوں جیسے تو نہیں تھے. بچہ اگر نہیں روئے ڈلیوری کے بعد تو اس کو اوندا کر کے مارتے ہیں تاکہ گلے میں کوئی چیز پھنسی ہو تو نکل جائے اور وہ روے. روے سے اس کے پھیپھڑے جو ہے لنگس کام کرنے لگتے ہیں، سانس شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ نہیں روتا تو تھوڑے ٹائم میں وہ گزر جاتا ہے. مرتضی علی روئے نہیں، ماں کا دھاون بھی نہیں پیا. ہمارے گنان میں 7 دن لکھے ہوئے ہیں، لیکن دوسری بات کتابوں کے اندر کہیں 3 دن ہے، کہیں 5 دن ہے. میں اپنے گنانوں کو مانتا ہوں زیادہ. 7 دن تک مرتضی علی نے ماں کی دھاون نہیں پی، روئے نہیں، سوئے نہیں. 7ویں دن حضور رسول اللہ بھاگے آئے. گاؤں میں نہیں تھے، نبی کریم مسافری پہ تھے. اور جب آئے 7ویں دن آئے تو شہر میں آتے ہی پتہ لگا کہ ماتا فاطمہ بنت اسد نے بچے کا جنم دیا ہے. تو بھاگے آئے ادھر. مرتضی علی کو اٹھایا تو مرتضی علی نے آنکھیں کھولی، نبی کو دیکھ کے مسکرائے، اسمائل کیا. رسول اللہ نے اپنی جیب مرتضی علی کے منہ میں دے دی اور مرتضی علی رسول اللہ کا سلائیوا چوستے رہے. امام حسن حسین جب پیدا ہو گئے تو نبی کریم ان کے منہ میں بھی اپنی جیب ڈالا کرتے تھے
اور مولانا حسن مولانا حسین اپنے نانا کی جیب چوستے رہتے تھے. میں نے آپ کو یہ دو باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ نبی کے منہ کا جو تھوک ہے، جو سلائیوا ہے، اس کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ علی نے وہ چوسا، حسن حسین نے چوسا، وہ سلائیوا اس کافر عبداللہ ابن ابی کے منہ میں ڈالا اس کا بدلہ چکانے کے لیے. آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جب میت ہوتی ہے تو چھانٹا ملتا ہے اور اس کے منہ میں ہم نیاز ڈالتے ہیں. ہم حضرت امام کا سلائیوا نہیں لا سکتے، رسول اللہ کا سلائیوا نہیں لا سکتے، لیکن حضرت امام کے ہاتھ کا بنایا ہوا نیاز ہم اپنی میت کو پلاتے ہیں. یہ ٹریڈیشن نبی نے جاری کی اور نبی نے چھانٹے بھی دیے ہیں. اس کے بھی بہت سے ہمارے پاس ریکارڈز ہیں. ہمارے مذہب کے اندر جب کوئی آدمی گزر جاتا ہے، امام کی طرف سے مکھی یا کمڑیا اس کو مہادن کا چھانٹا دیتے ہیں، نیاز پلاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم اس کو نہلا دھلا کے دفن کراتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، زیارت ہوتی ہے. یہ تو شریعت کے قانون کے مطابق ہوا، ٹھیک ہے. لیکن اور کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہی چھانٹا ملتا ہے، نیاز ملتا ہے، اور پھر ہمارے جماعت خانوں کے اندر اس کے لیے مہمانیاں جاتی ہیں، دعائیں جاتی ہیں، مجلسیں بنتی ہیں، اور کئی عرصہ تک ہم اپنے مرحوموں کو یاد کرتے ہیں. ہمارے اس طریقے کے اندر جو مرحوموں کو چیزیں ملتی ہیں اسلام کے کسی طریقے کے اندر نہیں ہے. میں آج ایک اور بھی بات کہنی چاہتا ہوں جو آج کچھ برسوں سے ہماری جماعت کے اندر ایک مسٹیک ہو رہی ہے، اور وہ مسٹیک یہ ہے، ہم کھوجے ہیں نا، ہر چیز ہمیں آسان چاہیے، تکلیف نہیں چاہیے. آدمی گزر گیا، دسمہ کیا، اور بعد میں اگر چاند رات آ گئی 4-5 دن میں تو گھر والے کہتے ہیں دیکھو نا چاند رات آتی ہے 40 کا پانی ڈال دو. ارے 12-13 دن ہوئے 40 کا پانی ڈال دو، کھوجے ڈال دیتے ہیں چھوٹنے کے لیے. 10-20 دن کے اندر ہم 40 کا پانی ڈال دیتے ہیں. یہ طریقہ برابر نہیں ہے، برابر 40 دن پورے کرو. مت سلامت ابھی گزر گئے، امام نے تعلیقہ بھیجا کہ 40 دن تک اس کے لیے دعا کرنا، بھیجا نا، یاد ہے آپ کو؟ پرنس علی خان گزر گئے تو حضرت امام نے تعلیقہ بھیجا کہ 40 دن تک ان کے لیے دعا کرو. مولانا سلطان محمد شاہ نے جھوما پورا کیا کہ ہم نے 40 دن تک ان کے لیے دعائیں مانگی. اماموں کے گھر میں جب بھی کچھ وفات ہوتی ہے تو ہم 40 دن تک دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں مردہ ہو گیا 10-12 دن کے اندر بھول گئے 40 کا پانی ڈال دو. ایسا مت کرو دیندار، یہ بھول ہوتی ہے. 40 دن پورے کرو. 40 دن 39 ڈیز نہیں، 40 دن. اور 40 دن تک اس کے لیے ہر روز دعا لاؤ. یہ دکھ ہوتا ہے نا، 40 دن تک کون ایسی گڑبڑ کے دعا لاؤ. چلو ایک نامی لے کے اس کی دعا کرا دو، لیکن 40 دن پورے کرو. مرنے والے کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی فیملی ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے. جیسے اس کو 40 دن تک دعا ملتی ہے، ایسے وہ 40 دن تک اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کرتا ہے. آپ نے 13 دن میں 40 دن کا پانی ڈال دیا، اب وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. ایک اور بات کہنی چاہتا ہوں، ہمارے بہت سے لوگوں کی عادت ہے، کبھی میں اپنے باپ کے لیے دعا لے آیا تو اگر آپ میرے باپ کے روح کے لیے دعا کرانا چاہو بھلے کرا دو، لیکن میرے باپ کی آئی ہوئی مہمانی کے اوپر آپ اپنے باپ کی روحانی دعا نہیں کرا سکتے. لیکن ہم کراتے ہیں. جس کے نام سے وہ چیز آئی ہے اسی کے نام کی روحانی دعا کراؤ، ٹھیک ہے. مگر اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو نانی خرید لو یا اپنے گھر سے کوئی چیز لے کے آؤ. دعا نہیں کرانی تو مہمانی دے دو، لیکن ایک روحانی کے لیے جو دعا کی پلیٹ آئی ہے اس کے اوپر اسی روحانی کی ہی دعا کی جائے.
بہت دفعہ جماعت خانے کے اندر ہم حضرت امام کی مہمانی لے آتے ہیں، ایسا کبھی کبھی ہوا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے اور منع بھی کیا ہے کہ مکھی کامڑیا یا مکھیانی کامڑیا نہیں، امام کے نام کی آئی ہوئی جو مہمانی ہے اس میں سے ایک پلیٹ رکھ کے کہتے ہیں روحانی دعا کراؤ، ایسا کبھی مت کرنا۔ امام کی مہمانی اپنے روحانیوں کو کھلاتے ہو، یہ تو غضب کی بات ہے۔ امام کے نام سے آئی ہوئی جو مہمانی ہے اس پہ کسی کا حق نہیں، نہ روحانیوں کا نہ جماعت میں سے کسی کا۔ اگر ہم کو اپنے روحانی کے لیے کوئی مہمانی دعا کرانی، اپنے گھر سے سانی لے کے آؤ، نہیں بن سکا ایک نانی لے لو اور جاؤ مفتی صاحب کے پاس اور اپنے روحانی کے لیے دعا کرو، بہت اچھا ہے۔ اور اپنے روحانیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا کرو۔ جمعرات کی جو رات ہے وہ عام طور پہ روحانیوں کی دعا کے لیے ہے، لیکن دینداروں یہ کوئی لازم نہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کرو۔ ایک چیز میں ضرور کہوں گا اور وہ ایزی بھی ہے، اپنی فیملی میں جو گزر گئے ہیں ان کو یاد کر کے نام لے کے سلوات کی ایک تصویر نکالیں۔ مجھے آئے ہوئے جو 15 دن ہوئے ہیں، میں نے لگ بھگ سب جماعت خانوں میں دیکھا ہے کہ 11 دانے ہم نکالتے ہیں، ہماری ٹانگیں تھک جاتی ہیں، اس لیے ارے بی بی فاطمہ کی تصویر نکالی گئی چاند رات کے دن درخانے کے اندر، تو نکالنے والی نے وہ بھی 11 دانے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کی 11 دانے۔ کس مرشد نے کہا ہے کہ یہ 11 دانے؟ اماموں اور نبیوں کے فرمانوں میں بی بی فاطمہ کی تصویر کے 33 دانے ہیں، 33 ہم نے اس کو نکال کے 11 دانے کر دی، ساری تصویر 33 دانے کی۔ کہاں یہ فرمان؟ کس نے کہا ہے آپ کو اس طرح سے کرو؟ حضرت امام فرماتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا کی پرانالیکا کے اوپر چلو۔ کیا ہمارے باپ دادا 11 دانے نکالتے تھے؟ اے مومنہ، اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو، اپنے مذہب کے اوپر چلو، امام کے سوا کسی کو حق نہیں کوئی چیز چینج کرنے کا۔ 11 دانے نہیں ہیں۔ جماعت کے اندر جو کچھ بھی مکھی کامڑیا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو، لیکن جب گھر جا کے یا آرام سے بیٹھ کے اپنی عبادت کرنا چاہو تو ہماری اسماعیلی مذہبی جو تسبیح ہے تو وہ 101 دانے کی ہے، نہ تو 11 دانے کی ہے نہ 33 دانے کی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اپنی فیملی کے جو مرحوم ہیں ان کو یاد کرو، باپ کو، دادے کو، دادی کو، نانی کو نام لے کے یاد کرو کہ یا مولا ان سب کے لیے میں ایک صلوات کی تصویر نکالتا ہوں یا نکالتی ہوں۔ آرام سے بیٹھ کے 101 دانے کی صلوات کی تصویر نکالو اور اس کا ثواب ان روحانیوں کو دو، روز کرو، آپ کو بہت روحانی فائدہ ہوگا، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، کیونکہ جب آپ نے ان لوگوں کو سلام کیا ہے، کسی کو بولو السلام علیکم تو کہے گا وعلیکم السلام، آپ کسی کو کہو یا علی مدد تو کہے گا مولا علی مدد۔ ان روحانیوں کو آپ نے صلوات پڑھ کے ثواب دیا تو کیا وہ چپ بیٹھے رہیں گے؟ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور یہ دعائیں آپ کو اس دنیا میں بہت کام آئیں گی۔ روحانیوں کے لیے دعائیں مانگو اور صلوات کی تصویر مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا سب سے اتم اور اعلیٰ ہے اور اس تصویر کا ثواب بے حساب ہے۔ علی شاہ بابا فرمایا بارش کے برسات ہوتی ہے، اس کے کتنے ڈراپس گر رہے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ فرشتے بھی حساب نہیں کرتے۔ مولا علی شاہ بابا فرمایا کہ جب تم ایک صلوات پڑھتے ہو تو اس پہ اتنا ثواب ہے کہ فرشتے اس کو گن نہیں سکتے۔ صلوات کا بہت فائدہ ہے، یوں بھی صلوات پڑھتے رہو کوئی کارن بغیر بھی، تو صلوات سے آپ کے دشمن دفاع ہوگے۔ سلطان نے فرمایا آپ کو طاقت ملے گی، آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، آپ کو پروٹیکشن ملے گی، بلائیں آفتیں دور ہوگی۔ صلوات انسانوں کے زندہ لوگوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، ان کی روحانیوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو پنڈ بھانگا ست دھرم سے لگا، جیوڑ چھوٹے مارگ پاوے۔ یہ رستہ اسماعیلی مذہب کا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم کو
हमारी जमात और हमारी फैमिली वाले हमको दुआएं भेजते रहते हैं। ये दुआएं सलवात है, रूहानी मेहमानी है, रूहानी दुआएं हैं। और रूहानियों के लिए कभी कभी कोई बड़ा दिन आता है, जैसे कि नौरोज आया, हज़रत इमाम की इमामत का दिन आया, हज़रत इमाम की बर्थडे आई, ईद आई, ऐसे त्योहारों के ऊपर अपने मरहूमों को याद करो, अपने जमात के और अपनी फैमिली के मरहूमों को याद करो, उनके लिए रूहानी दुआएं कराओ। रूहानी दुआ नहीं बनती तो रूहानी मेहमानी ले जाओ, 5, 10, 20 जो कुछ भी आपके मुराद में आता है उसके रूह की सवाब के लिए मेहमानी करो और खुद भी तस्वीर निकालो। तो ये प्रथा हमारे मजहब की आदत से चली आती है। जब हम मर जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे बाद वाले, हमारी जो फैमिली वाले हैं वो भी इस रास्ते पे चलते हैं। हमारे मजहब की खूबियों को याद करके दिल खुश होता है। जिंदगी के अंदर भी सवाब मिले, मौत के बाद भी मिले। मौलाना हज़रत इमाम आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकत की समझ देवे, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचावे, नाफरमानी से बचावे। जमात के कुर्बों के तमाम दुनिया के इस्माइलियों में मुर्तजाली के लेके आज तक जितने भी मरहूम हो गए, उन तमाम मरहूमों को मैं आज याद करके हज़रत इमाम के इस जमात खाने के अंदर उनकी बख्शिश की दुआ मांगता हूँ। मौलाना हज़रत इमाम रहम करके कबूल करे, मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, बख्शिश नवाजिश दे, दस्तरस सुकरीत को पूरा रखे, ईमान ज़्यादा करे। मौलाना हज़रत इमाम हमेशा आपको, आपके कुटुंब कबीले को, जमातों को सुखी आबाद रखे।